بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ مہنگا پیٹرول، راولپنڈی کے تاجروں کا روزگار بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان۔ راولپنڈی کے تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے پر روزگار بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مہنگائی پر راولپنڈی آل پاکستان ریسٹورنٹ ایکشن کمیٹی کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ تاجروں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اب تحریک چلائی جائے گی۔ راولپنڈی کے تاجروں کے صدر چودھری فاروق نے کہا ہے کہ اب صرف احتجاج نہیں ہوگا بلکہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی جس سے مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی۔ آج سے ہم روزگار بچاؤ تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوئی تو ہم یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ترکیہ سے الگ ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں جائزہ لیں گے اور اس کے بعد اگر ضروری ہوا تو ہم یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے شہر نیو یارک روانہ ہونے سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیوٹن اور کم جونگ ان کے فوجی معاہدے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے فوجی معاہدوں پر دستخط نہیں کیے۔ کریملن کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں کم جونگ ان کے ولادیووستوک کے دورے کے دوران روس اور شمالی کوریا کے درمیان فوجی معاملات یا دیگر شعبوں پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ کم جونگ ان ابھی تک روس کے دورے پر ہیں اور انہوں نے مغربی پابندیوں کے تحت ایک روسی لڑاکا جیٹ طیاروں کی فیکٹری کا بھی معائنہ کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تشویش ہے کہ کم جونگ کے دورے سے یوکرین میں روس کی فوج کو تقویت ملے گی اور پیانگ یانگ کے میزائل پروگرام کو تقویت ملے گی۔ کینیڈا اور بھارت کے تجارتی محاذ پر تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ کینیڈا نے اپنے ٹریڈ مشن کو آئندہ ماہ بھارت جانے سے روک دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا کے ٹریڈ مشن نے آٹو موبائلز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں مختلف معاہدے کرنے تھے۔ کینیڈا کی وفاقی وزیر تجارت نے ٹریڈ مشن روکے جانے کی تصدیق کر دی مگر میڈیا کے استفسار پر وجہ نہیں بتائی۔ خیال ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی مذاکرات گزشتہ ماہ ہی بند ہو گئے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھارت میں G20 اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، تاہم وہ اپنے دورہ بھارت سے خوش نہیں ہیں۔ DGISI جنرل ندیم انجم کو تا حکم ثانی عہدے پر توسیع مل گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے جس سے اس معاملے میں کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جنرل ندیم انجم تا حکم ثانی اس عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ اس ضمن میں سمری 14 ستمبر کو منظور کی گئی تھی۔ امریکہ کا سعودیہ کی جانب سے حوثیوں کو امن مذاکرات کی دعوت دینے کا خیر مقدم۔ وائٹ ہاؤس نے سعودی عرب کی جانب سے حوثی باغیوں کو امن مذاکرات کی دعوت دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں برسوں سے چلنے والی یمن جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی قیادت کے حوثی باغیوں کو مذاکرات کی دعوت دینے کا خیر مقدم کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حوثی گروپ کا ایک اہم رکن اس سلسلے میں رواں ہفتے ہی سعودی عرب پہنچا ہے جو 2014 کے بعد سے کسی بھی حوثی گروپ ممبر کا آفیشیل دورہ ہے۔ بھارت کا افغان طلبہ کے ویزوں میں توسیع سے انکار۔ بھارت نے افغانستان طلبہ کے ویزوں میں توسیع اور اسکالرشپ دوبارہ شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان کی دوست ہونے کی دعوے دار مودی سرکار نے اپنے ملک میں موجود افغان طلبہ کے ویزوں میں توسیع کرنے اور اسکالرشپ دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت 2022 میں بھی افغان طلبہ کے ویزے منسوخ کر چکا ہے۔ ہزاروں افغان طلبہ بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں۔ امریکہ کی جنوبی کوریا کو $5.06 بلین مالیت کے F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جنوبی کوریا کو $5.06 بلین کے
F-35A قسم کے لڑاکا طیاروں اور مختلف فوجی سازوسامان کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون کی ڈیفنس سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ایجنسی کے ایک تحریری بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے جنوبی کوریا کو 25 عدد F-35A قسم کے لڑاکا طیارے اور 26 عدد F-135 طیارے بھیجے، جن میں گولہ بارود، امدادی سازوسامان اور اہلکاروں کی تربیت شامل ہے۔ افغانستان میں امریکہ کو جنگ میں شکست ہوئی، امریکی چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملے۔ امریکہ کے چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان میں ان کے ملک کی جنگ ان کی خواہشات کے مطابق ختم نہیں ہوئی، بلکہ بڑے پیمانے پر اس میں شکست ہوئی۔ ABC ٹیلی ویژن کو اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکی جنگ اور 2022 میں اس ملک سے اس کے انخلاء کے بارے میں جائزہ پیش کیا گیا۔ افغانستان میں جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے مارک ملے نے کہا ہے کہ ان کی خواہشات کے مطابق جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب دشمن اس سرمائے پر قبضہ کر لیتا ہے جس کی آپ حمایت کرتے ہیں تو یہ ایک اسٹریٹجک دھچکا ہوتا ہے اور یہ ایک اسٹریٹجک ناکامی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کے چلان میں بغاوت کا الزام شامل کرنے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ پروسیکیوشن نے جناح ہاؤس حملہ کیس کا چلان اعتراضات لگا کر پولیس بھیج دیا اور پروسیکیوشن نے تفتیشی افسر کو عوام الناس کو بغاوت پر اکسانے کے متعلق تمام ویڈیوز کو چلان کا حصہ بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسران کو چلان اعتراض دور کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا امریکی کتوں پر پابندی کا فیصلہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ خطرناک حملوں کے بعد امریکی ایکسل کتوں پر برطانیہ میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک خطرناک کتوں کی اس نسل پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ جاپان میں 100 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد 92,000 سے زیادہ۔ جاپان میں رواں سال کے دوران 100 سال یا زیادہ عمر کے افراد کی تعداد 92,000 سے تجاوز کر گئی، جو مسلسل 53 سال سے ریکارڈ بلند تعداد ہے۔ جاپانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی وزارت صحت اور بہبود کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز تک کل 92,139 افراد کی عمریں 100 سال یا اس سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مونسون ہوائیں ملک میں داخل۔ خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 20 ستمبر کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی، بہاؤالدین، حافظ آباد، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، قصور، لاہور، شیخوپورہ میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ صدر عارف علوی آج نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیں گے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق حلف برداری کی تقریب آج دن 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ واضح ہے کہ صدر مملکت نے 21 جون کو آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ تورخم بارڈر پر کسٹم کلیئرنس ایجنٹس کا احتجاج۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر کسٹم کلیئرنس ایجنٹس کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ کسٹم ایجنٹس کا کہنا ہے کہ اسکینر خراب ہونے سے کلیئرنس میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکینر کی خرابی کی وجہ سے گاڑیوں کی کلیئرنس نہیں ہو پا رہی۔ PIA کا ماہانہ خسارہ 12 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ مالی بحران سے دوچار قومی ایئر لائن PIA کا ماہانہ خسارہ 12 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے PIA کے قرض پر سود اور خسارہ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ PIA نے کمرشل بینکوں سے حکومتی گارنٹی پر 260 ارب روپے قرض لیا ہوا ہے۔ ایئر لائن کو FBR کو 1 ارب 25 کروڑ روپے ٹیکس دینا ہے، جبکہ PIA سول ایویشن کو ماہانہ 1 ارب سے زیادہ کی ادائیگی نہیں کر رہا۔
بھارت نے پاکستانی فوج پر دہشت گرد بھیجنے کا الزام عائد کر دیا۔ LOC پر دہشت گردوں کی جانب سے در اندازی کی کوشش کی گئی، جس کے جواب میں آپریشن کیا گیا جس میں 3 دہشت گردوں نے در اندازی کی کوشش کی۔ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ پرویز الہی اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی ایک بار پھر گرفتار۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے PTI کے صدر پرویز الہی کو حراست میں لے لیا۔ حکام اینٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا ہوئے تھے، جہاں سے انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچایا گیا، جہاں عدالت نے صدر PTI کا 1 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔